صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. حضرات محترم، قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے جس میں انسان کو اس کے ان کاموں سے ڈرایا گیا ہے جو اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب بننے والے ہیں، اور ان باتوں کی ترغیب دی گئی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اور یہ اصول اور قانون ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اس کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں، اور قرآن جیسے بہترین دلائل دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں مل سکتے، لیکن ہدایت پھر بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ان سارے نشانات، سارے دلائل کو سننے کے باوجود ہمیشہ اعراض کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی کا تذکرہ کر کے اسی بات پہ انسان کے ساتھ گلہ کیا ہے کہ جب بھی جیسی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں، انسان اپنے معاملات میں ہمیشہ منہ پھیرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ باوجود کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم صحیح رستے پہ چلنے کے بجائے ہمیشہ الٹ رستے پہ چلتے ہیں۔ ان سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت پھر بھی اتنا رحم فرماتے ہیں، بے شمار غلطیوں کے باوجود ہمارے لیے توبہ کا رستہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ انسان کسی بھی وقت اپنی خطاؤں پہ اگر نادم ہوتا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اتنی مہربان ذات ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ، کیا ان کے لیے نشانی نہیں تھی اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کی اولاد کے لیے ایک کشتی بنائی تھی جو ان کو لیے پھر رہی تھی، اور اس سے مراد سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ تو یہاں ذریت کا معنی یعنی اولاد کے لیے بنائی تھی، کیا والدین کے لیے نہیں تھی؟ یاد رکھیں ائمہ مفسرین یہاں پہ بہت بحث کر کے یہی لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان سیدنا نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے کشتی کو بنایا۔ اس سے پہلے لوگ کشتی سے بالکل ناآشنا تھے اور سمندروں پہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے کہ آپ لوہے کی ایک چھوٹی سی سوئی لے کے پانی میں پھینکیں وہ ڈوب جاتی ہے، آپ لکڑی پھینکیں وہ بھی جب زیادہ گیلی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے۔ یہ کشتی کی ساخت اللہ نے کیسی بنائی ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن وزن اپنے اوپر اٹھا کے پانی کے اوپر اس طرح تیر رہی ہوتی ہے کہ ایک ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں ہی کوئی نہیں بلکہ
سامان بھی لے کے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ میری نشانیوں میں ایک نشانی نہیں ہے؟ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں اس جیسی اور بھی بہت سی سواریاں تمہارے لیے پیدا کروں گا کہ جن پہ تم سوار ہوگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پرندوں کی طرح جہاز جو ہزاروں ٹن کا ہوتا ہے اور کئی ٹن اپنے اوپر سامان لاد کے ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے، یا یہ سارا کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے؟ اسی طرح زمین پہ دوڑنے والی بے شمار سواریاں ہر آنے والے وقت میں نئے سے نیا ماڈل، نئی سی نئی اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، میں ان جیسی بہت سی سواریاں تمہیں دوں گا جس پہ تم سوار ہوگے، لیکن یاد رکھو یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ ان پہ سفر کر کے جانا اور واپس آنا بھی تمہارا کمال نہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنقَذُونَ، اگر میں چاہوں تو تمہیں رستے میں غرق کر دوں، تمہاری آواز بھی تمہارے گھر والوں تک نہ پہنچے اور نہ تم واپس پلٹ کے آ سکو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں بعض اوقات بعض لوگوں نے چیلنج کیا کہ ہم ایسی مضبوط چیز بنائی ہے، جس طرح کہ برطانیہ نے ایک ٹائٹینک کے نام پہ جہاز بنایا، اور جب وہ اپنے پہلے سفر پہ جانے لگا تو اس کے کپتان نے ایک بہت بڑی بات کر دی، کہنے لگا ہم نے ایک ایسی دولت برطانیہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، ایک ایسا مضبوط جہاز بنایا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اسے خدا بھی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر وہ اپنے سفر پہ روانہ ہوا، اور اپنا سفر گھنٹوں نہیں چند منٹ صرف جاری رکھ سکا تھا، اور سمندر کے اندر آج تک وہ چٹان نہیں ڈھونڈ سکے کہ جس کے ساتھ وہ ٹکرایا اور ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ شاید چند نفوس بچے تھے جو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، اور لوگوں نے بڑے مہنگے ٹکٹ خرید کے اس پہ سواری کرنے کا ارادہ کیا کہ ہماری حکومت نے واقعتاً ایک ایسی چیز بنائی ہے جو بہت مضبوط ہے اور بہت سیف ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اس وقت تک سواریاں سیف ہیں، اس وقت تک سواریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات پاک، سبحان الذی، پاک ہے اللہ، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے ہاتھ میں کنٹرول دیا، مسخر کیا، وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو کنٹرول کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور لوٹ کے ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یقین جانیے کہ آپ جہاز پہ بیٹھیں، جب وہ ٹیک آف کرتا ہے، اڑتا ہے، تو انسان کی جان حلق میں آ جاتی ہے کہ نہ معلوم اگر خدا نخواستہ یہاں سے گر جائے تو کیا بنے گا۔ ہم بعض اوقات ایسی خبروں کو سنتے بھی ہیں، جس طرح پچھلے دنوں بھی ہوا اور پاکستان کے بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، کہ اگر یہ چلتا چلتا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو یہ آسمان کی بلندیوں پہ 32,000 میٹر کی بلندی سے جب زمین پہ گرتا ہے تو ایک زیرو بھی باقی نہیں بچتی، لوگ جل کے خاک ہو جاتے ہیں، ان کی لاشوں کو بھی پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وآیۃ اللہ، یہ تمہارے لیے میری نشانی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے بالکل اور تمہارے پیچھے بھی ہے،
انسان نہ آگے بھاگ سکے گا نہ پیچھے بھاگ سکے گا۔ ڈرو اس عذاب سے جو بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے، اگر ڈر جاؤ گے تو لعلکم ترحمون، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن انسان کی کیفیت کیا ہے؟ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، جب بھی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، الا کانوا عنہا معرضون، یہ معرضین، مگر یہ ہمیشہ ہی اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نشانات کو دیکھنے کے باوجود نہیں پہچانتے، یہ اپنی زندگی اپنی خطاؤں شیطان کے بہکاوے میں ہی مگن لگے پھر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا